اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا میزبان محمد شہزاد مجید پروگرام رمضان مبارک دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک بخیر عافیت سب کا گزارے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات، ریاضات، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح آج دو پیارے چہرے جو کھلکھلاتے اور آج کی ایک شخصیت جو کہ میری آئیڈیل بھی ہے اور میں ان سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوں، اور میری دلی خواہش تھی کہ میرے اس پروگرام میں وہ آئیں اور ہمیں جو ہے میزبانی کا شرف بخشیں۔ تو آج وہ میری جو وہ دیرینہ خواہش تھی وہ پوری ہو گئی اور وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد ہے سید ماجد علی شاہ گیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شہزاد؟ میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے صاحب، آپ کی دعاؤں سے، بڑوں کی نظر عنایت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح وہ کھلکھلاتا، تر و تازہ چہرہ، مسکراتا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ روحانیت بکھیرتا چہرہ میرے سامنے ہے۔ میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی جی۔ آپ کو میں دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین اور اپنی بارگاہ عظیم میں اس کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے ساتھ ناظرین نعت خواں جو ہیں وہ میرے پاس عبدالکبیر صاحب جو کہ بانی بزم درود پاک ہیں، ان کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک کبیر ہیں؟ بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کی صحت رمضان اچھی ہے؟ کیسا گزر رہا ہے خیر سے؟ بس اللہ کا شکر ہے جی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم ہے کہ ہمیں پھر یہ سال انہوں نے نوازا، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اس سال ہم انشاءاللہ عبادات کریں آمین۔ اور اس طرح محفلیں ہوتی جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سنائیں اور ہم معاملات جو ہیں وہ سٹ جا رہے ہیں، اللہ کا رمضان کی کرم، مصروفیات جو ہیں وہ اللہ سٹ کا جا کرم، رہی ہیں انشاءاللہ بالکل محفلیں بھی ہوں گی انشاءاللہ آگے۔ انشاءاللہ۔ یہ پہلے عشرے کے بعد انشاءاللہ ہمیں تعالیٰ اس میں دعوت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو آپ سب سے پہلے ہوں گے جی۔ یہ آپ کا گلہ ختم کرو۔ یہ نہ ہو کبیر بھائی ہمیں بھلا دیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کبیر بھائی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی، ان کے بزرگوں کی، ہم سب بزرگوں کے سمیت اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو حاسدین کے حضرت، ناظرین کے نظر، شیاطین کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ ہر پروگرام کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، ہمارے آج کے پروگرام کا مضمون ہے روزہ تزکیہ نفس کا بہتر ذریعہ ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم جو ہے ماجد علی شاہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، اسی پہ ہم انشاءاللہ کبیر بھائی سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو کیوں نہ ناظرین آج کے اس پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم نعت رسول مقبول سے کر لیں۔ تو چلیں آئیں کبیر بھائی سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ جی کبیر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں،
اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ کی یاد نے آباد کیا ہے ہم کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے ہم کو، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا شاہ صاحب کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، ماشاءاللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان پھر وہیں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ بے اللہ، دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، کبیر بھائی بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ہمارے کبیر بھائی نے بڑی پیاری نعت جو ہمیں سنائی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے ہم اس کی طرف بھی آ جائیں کہ ماشاءاللہ، روزہ تزکیہ نفس کا بہتر ذریعہ ہے۔ شاہ صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم سال کے 11 ماہ جو عمل کرتے ہیں، بعض اوقات دیکھیں شاہ صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کون سے گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے، آیا کہ گناہ تو ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں، نفس جو ہے ہمارے اوپر فوقیت لے چکا ہے، ہمارے اوپر نفس کی وہ جو ساری باتیں وہ طاری ہو چکی ہیں، تو آیا رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنے نفس کو قابو کرنا یا نفس کی تربیت کرنا جب وہ آسان ہے اور اس کا ایک بہتر ذریعہ ہے، تو شاہ صاحب اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیے گا، اور میرے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو بھی بتائیے گا۔ شکریہ شہزاد۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام، 5 ارکان اسلام آپ نے میرے خیال میں ہم دوسری کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، صحیح۔ تو اسی طرح گھروں میں بھی ہماری تربیت بھی ایسی ہوئی الحمدللہ، ہم سب کی شکر الحمدللہ۔ تو اس میں بھی ہمیں بڑوں نے بھی بتایا، تعلیم میں بھی جو کچھ سیکھا وہ یہ ہے کہ جب سب سے پہلے انسان پڑھتا ہے اس مالک ذات کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح۔ تو جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مہربانی فرماتا ہے، وہ مہربانی نماز کی صورت میں۔ واہ 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 واہ، ہمیں اپنا تابعدار اور اپنا یعنی اپنا بندہ بنانے کے لیے اس نے فرض فرمایا کہ اے بندے نماز ادا کیا کر، واہ 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 واہ، اپنا بنا لیا اس نے۔ اور جب وہ کہ آپ کی بات کاٹوں گا کہ معراج شریف پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا تو وہ ان کی معراج تو وہ تھی، تو پھر وہ علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ بندے کی معراج ایسے ہی ہے، نماز
مومن کی معراج ہے۔ بالکل جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں گویا آپ کسی کو بھی نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، صحیح، ماں سوا اللہ کی ذات کی، بے شک وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے واہ اور واہ آپ کی واہ، گفتگو بھی اسی کے ساتھ، سبحان اللہ، اور واہ اس میں واہ، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی اس نماز میں۔ قربان جاؤں قربان جاؤں۔ تو شہزاد ایسا ہے کہ جب نماز فرض ہو گئی تو اس میں بہت کچھ ہمیں حاصل ہو گیا، بہت کچھ حاصل ہوا۔ صحیح، اب وہ چاہتا ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ اے بندے تو صاف ستھرا ہو جا، واہ 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 واہ، صاف ستھرا ہو جا۔ صحیح، تو اس کے لیے اللہ پاک تبارک تعالیٰ نے روزہ فرض فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، روزہ معراج پر ہی فرض ہوا۔ معراج کے دوران جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، پوری کائنات کی سیر کرائی، پوری کائنات کی سیر۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو تھم گیا واہ واہ واہ، تھم آج گیا، کی، ہاں یہ آج کی سائنس اس کو دیکھ رہی ہے جان ہے کہ وہ جہان کی، ہاں یہ واہ آج کی واہ، سائنس دیکھ رہی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بلیک ہولز ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج سے 1400 سال پہلے جا کر سب کچھ دیکھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ کائنات تھم گئی تھی، پوری کائنات۔ بے شک بے شک، لوگ بعض ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بحالت خواب ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اچھا یہ بالکل فزیکل اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے، مطلب یہ حقیقتاً ہوا، یہ حقیقت معراج ہوا، حقیقتاً ہوئی، بالکل حقیقت میں ہوا۔ جی صحیح۔ اور اس میں یعنی کوئی شک و شبہ کی میرے خیال سے جو گنجائش ہے ہی ایسا نہیں۔ جیسے کہ روایات اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب حالت خواب میں ہوا، بیداری میں نہیں ہوا، تو وہ وجہ یہی تھی کہ وہ وقت جو تھا وہ تھم گیا تھا، تھم گیا تھا، جیسے وہ روایت میں کہتے ہیں وہ کنڈی بھی کھڑکتی رہی، وہ وضو کا پانی بھی جو ہے وہ چلتا رہا، پوری کائنات تھم جی گئی۔ جی جی جی، یہ صحیح ہے، بحکم للہ، بالکل صحیح ہے، بحکم للہ۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیں یاد رکھیں، ہم اسی بات کو کرتے ہیں کہ اس کے حکم سے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل اسی سکتا، طرح اسی طرح، تو بحکم للہ یہ پوری کائنات اس وقت تھم چکی تھی۔ صحیح ہے، اور پھر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کی سیر کی، ایک ایک کائنات کا ہر راز اللہ رب العزت نے ان کو بتایا، کائنات کا ہر راز ان کو ایسے منکشف کر دیا، اے حبیب دیکھ لو۔ بالکل جیسے مطلب آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے آپ کو آپ پاک کر لیں، پاک کر تو لو، پاکی کے لیے ہمیں رمضان دیا گیا، رمضان تو آپ دیا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روزے میں جو ہے وہ نفس کی ہم خواہشات کو مارتے ہیں، کہ نفس ہمیں کہتا ہے پانی پیو، تو ہم جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہم پانی نہیں پیتے، حالانکہ جی۔ ہمیں بہت زیادہ طلب ہوتی ہے، نفس بھی ہمیں کہتا ہے، ہمارا دل و دماغ بھی ہمیں کہتا ہے، ہمارا جسم بھی کہتا ہے کہ پانی پیے، پھر ہمیں وہ نفس کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ کھانا کھائیں، یا اچھی اچھی خوراکیں جب ہم بازاروں سے لینے جاتے ہیں تو ہم لے تو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو کھا نہیں سکتے، تو اس طرح وہ 30 دن میرے خیال سے اس کے اوپر ہم جب وہ بوجھ ڈالتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر اس طریقے سے ایسا ہے جی جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا، صحیح، بے شک، اے بندے اس کا صلہ اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ واہ واہ، پھر وہ جب وہ دیں گے تو ٹھیک وہ ہے۔ پھر کیسا جی، ماشاء اللہ۔ اس کی دین کیسی ہوگی، بالکل اسی طرح، وہ ہماری سوچ سے بہت بالا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اب دیکھیں ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تمام حلال چیزیں ہمارے سامنے ہیں، صحیح ہے، سب کچھ حلال موجود ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ جو چل رہی ہے رب العالمین کے ساتھ، رب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے تحت ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہم اس سے ایسے چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، ہم دیکھتے تک نہیں کہ یار کہیں مبادہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل چاہ پڑے۔ چاہ پڑے، ٹھیک ہے، تو پھر جس وقت اب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، تزکیہ نفس کی طرف میں آ رہا ہوں، جی بالکل جی بالکل، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو میرے بندوں، جاؤ اور جا کر دیکھو میرے بندوں کو، سب کچھ حلال
انواع و اقسام سب کچھ موجود ہے، اور وہ ابھی میرے حکم کی پابندی میں بیٹھا ہوا ہے، کیا کہنے، کسی چیز کو اسی طرح چھوتا نہیں ہے، اسی طرح اور یہی وہ وقت ہے کہ میں اپنے بندے پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت کی جو بھی دعا آپ مانگتے ہیں، دنیا کی، دین کی، روحانیت کی، ہر چیز کی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف کہ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ اقوام عالم جو ہوتی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو وہ جو شریعت سے ہٹ کر رہبانیت کی طرف چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ دنیا سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو کٹ کر اور وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، روزے کا بھی تصور کہیں تھا کہیں نہیں تھا، صحیح ہے۔ لیکن جس وقت اسلام میں ہمارے پاس روزہ مبارک تشریف لاتے ہیں نا، اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں حکم اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ رکھا کرو، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھا کرو اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے حکم فرماتے ہیں، ایمان والوں کو فرماتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو وہ مل گیا، وہ ذریعہ مل گیا فرض کی صورت میں۔ دیکھیں، وہاں پر گزشتہ اقوام عالم میں وہ فرض نہیں تھا۔ آپ کسی بھی دین کو، مذہب کو پڑھیں تو وہاں پر فرض نہیں تھا، لیکن یہ ہماری اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا اپنے حبیب کا صدقہ کر کے کہ روزہ ہم پر فرض فرما دیا۔ جب روزہ فرض ہوا تو تزکیہ نفس ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ناظرین ماشاءاللہ ماجد علی شاہ صاحب نے اتنی گہرائی والی باتیں کر دی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 30 کے 30 پروگرام جو ہے وہ ماجد علی شاہ صاحب کو بلاؤں اور ان کو سنوں، اور ان کی وہ جو کتنی وہ باریک بینی سے نا وہ ایک ایک چیز کو لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اور اضافے عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے کہ شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ روزے کی حالت میں، دوسرا شاہ صاحب میں ایک بات آپ کی بات سے ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں پورا دن روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب افطاری کرتے ہیں تو وہ کھاتے رہتے ہیں اور پھر وہ سحری تک کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو دیکھیں تزکیہ نفس یہ کہ یہ جو ہے اپنی جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، میرے خیال سے روزہ جو ہمارے جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ روزے میں کوشش یہ کیا کریں کہ جتنا کم کھائیں، کیونکہ آپ کم کھائیں گے تو وضو کی حالت میں بھی رہیں گے، آپ کو جو ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو عبادت کا ٹائم بھی ملے گا۔ اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں یا زیادہ افطاری میں آپ مشروبات پی لیتے ہیں شاہ صاحب، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کا پیٹ پھول جاتا ہے یا بندہ لیزی ہو جاتا ہے، بندہ وہ ایسے کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈھیلا پن اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے انوار و تجلیات ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین، آپ کہتے ہوں گے کبیر بھائی آئے ہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، ان کی بزم کے بارے سے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے جو جتنے یہ جو نعت کی فیلڈ ہے اس میں انہوں نے کیسے قدم رکھا۔ تو چلے چلتے ہیں کبیر بھائی کی طرف۔ جی کبیر بھائی سنائیں، نعت کا آغاز کب سے کیا؟ اور میرا اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ نعت جو ہے آپ کو ورثے میں ملی، گھر کی طرف سے ملی، یا آپ کا اپنا شوق تھا، یا جو آپ کی اکیڈمیز ہیں جیسے کہ اسکول ہے، مدرسہ ہے جس میں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، تو یہ وہاں سے آپ کو ملا یا آپ کا آبائی کوئی سلسلہ ایسا تھا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں، پھر آپ کی بزم کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن پہلے آپ اپنے اس بارے میں بتائیں گے۔ شہزاد بھائی، ایسا ہے کہ ہمارا جو آپ کو تو پتہ ہے ہماری جو فیملی کا جو ماحول ہے جی وہ ہے ہی ایسی صوفیانہ ماحول ہے سارا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ماموں ہیں یا ہمارے چچا ہیں، ہمارے دادا، سارے جو ہے وہ محفلز وغیرہ، میلاد وغیرہ، قوالی، محفل سما وغیرہ یہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے شروع سے یہی ہمیں جو ہے نا ایک راستہ ملا، تو اسی راستے پہ ہم چل پڑے۔ تو ایسا ہے کہ نعت جو ہے میں نے مجھے یاد ہے 88 میں کل پاکستان محفل نعت ہوئی تھی، تو اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ یہاں پہ جو اپنا گروپ ہوتی ہے ہمارا، یہ اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکا تھا، پشاور ٹاپ کیا تھا، پھر اسلام آباد
تو وہ اس وقت کی جو بات ہے 1987 اس ٹائم آپ کی کیا ایج تھی, مطلب کون سی کلاس میں تھے؟ میں تقریباً 9th میں تھا جی. 8 9. اچھا ماشاءاللہ, ماجد شاہ صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایور گرین. ہاں جی, میں میری جو ہے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 73 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس یہ ساری سرکار کی عنایات ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی نہیں. تو وہ ایک ماحول ملا شروع سے ہی. جی جی. تو جو ہمارا آبائی جو گھر تھا وہاں پہ بھی نعت خوانی وغیرہ ہوتی رہتی تھی. اس وقت کے نامور نعت خوان آتے تھے, محترم جناب غلام حسن صاحب, محترم جناب راز صاحب, ٹھیک ہے, اور ہاں جی, تو وہ نعت خوان تو وہاں پہ ہم بچے تھے, ان کو دیکھتے تھے. پھر غلام حسن صاحب سے میں نے نعت شریف سیکھی, ان کے ساتھ سارا جو ہے وہ گائیڈ انہوں نے کیا. تو یہ ہے پھر محفلیں, آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نعت خوانی وغیرہ کرتے تھے. تو کبیر بھائی یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھنے کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو لوگ جو ہے وہ ڈسکریج بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں, یا فیملیز والے اکثر لوگ, ہمارا مطلب ماحول ایسا ہے کہ وہ آپ دنیاوی تعلیم سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہونے لگتے ہیں, تو وہ پھر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو. تو اس طرح کا کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا فیملی میں یا دوست احباب میں یا اپنے حلقہ احباب میں یا اپنے علاقے میں کبھی کسی نے آپ کو جو ہے تو ڈسکریج کیا, یا کبھی آپ کو ڈسہارڈ ہوئے, کبھی کیا ایسا کوئی مسئلہ؟ نہیں, ایسے دیکھیے وہ جو ٹائم تھا نا جس تک ہم نے نعت شروع کی, تو وہ ماحول ایسا تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, جو ابھی آگے تنقید آ گئی, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. میڈیا میں آپ دیکھتے ہو گے کبھی کیا بات ہے, اس وقت تو کوئی ایسا کام ہی نہیں تھا, بس وہ سیدھے سادے لوگ تھے, اور وہ ماننے نہ ماننے والی بات ہی نہیں تھی. کیوں شاہ صاحب, وہ تو ایسا سسٹم تھا کہ بس ایک نعت خوانی ہے, اور جو مانتا ہے وہ بھی آ رہا, جو نہیں مانتا وہ بھی آ رہا. نہ تو کوئی سپورٹنگ ماحول تھا, بالکل ہر جگہ پہ میلاد شریف ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, بہت اچھا ٹائم تھا. تو یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا آ گئی ہے, یہ وہ, تو یہ سب گند بلائیں چل رہی ہیں. ناظرین, کبیر بھائی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بندہ ترقی کرتا ہے, مسئلے مسائل اور جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن میں آپ جیسے جو محبت کرنے والے ہیں, جو ہمیں سنتے ہیں, جو ہمیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے. آپ کے دم قدم سے ہم ہیں, ہماری وجہ سے آپ ہیں, آپ کی وجہ سے ہم ہیں, مطلب دامن چولی کا جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہے. آئیں ماجد علی شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. شاہ صاحب, خانقاہی نظام جو ہے وہ بہت سارے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو کہ ہماری یوتھ ہے, یا جو کہ ہمارے ویورز ہیں, یا جو ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ہماری عوام ہے, یا جو ہمارے چاہنے والے ہیں, ان کو ایسی باتیں جو ہیں وہ مطلب نہیں پتہ کہ خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے, پیری مریدی کیا ہوتی ہے. شاہ صاحب, آج کل دیکھیں ہر بندے نے نا اپنے آپ کو پیر کہنا شروع کر دیا ہے. مطلب میں آپ کی ہماری تو فیلڈ ایک ہی ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, تو ہر بندہ پیر کہتا ہے. تو بعض بندے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ اس کو پیر کہنے پہ قبول نہیں کرتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا پیر ہونے کے لیے, مطلب سادات تو جو ہیں کہ وہ تمہارے سروں کے تاج ہیں, ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں, تو پیر ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں, اور کیا کیا چیزیں اگلے میں ہو تو وہ پیر ہونا اس کا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنا سوال جو وہ بہتر طریقے سے مطلب آپ تک نہیں پہنچا سکتا, لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. شہزاد, ایسا ہے کہ پیر کا مفہوم معنی سب سے پہلے تو اس پر بات ہو. پیر کا معنی مفہوم یہ ہے کہ بزرگی, ٹھیک ہے, جس سے آپ, ایک تو بزرگی ہے, مفہوم معنی اس کا یہ ہے. پیری عمر, پیری عمر میں, اب جیسے میں پیری عمر میں پہنچ چکا ہوں, تو سفید داڑھی ہو جائے تو یہ پیری عمر ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہم خانقاہی نظام میں جب ایک پیر اور پیری مریدی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ ہم اپنے پیر سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پیر جو ہیں تو وہ, میں اس میں یہاں پر ڈفرینشیٹ بھی کچھ کروں گا. ایک ہوتی ہے شعبدہ بازی, یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ایک ہوتی ہے شعبدہ بازی, اور ایک ہوتی ہے روحانیت.
روحانیت میں جیسے آپ ہمارے 4 بزرگ سلسلے چلے آ رہے ہیں، نقش بندی، سہروردی، قادری، چشتی، اور پھر ان کے بعد سب برانچز ان کی ہیں، بے شمار برانچز ہیں، تو فریدی، نظامی، صابری سلسلہ، نیازی سلسلہ، یہ سارے سلسلے جو ہیں، تو یہ کیا ہیں، یہ اس کے سب کلاسز ہیں۔ اب یہاں سے ہم لیتے ہیں کہ کیسے، اب یہ ہے کیا چیز بھائی، تو جب ہم اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر وہ اپنا ہاتھ اسی طریقے سے چلتے 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 جو سلسلے کے بزرگ ہیں، جیسے میں قادری ہوں تو یہ سلسلہ جناب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان تک پہنچتا ہے، پھر وہ اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر وہ ہاتھ پہنچتے پہنچتے جناب حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، پھر جب وہ ہاتھ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو یہ جتنے بھی ہمارے سلاسل ہیں تو یہ سارا سلسلہ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ ہاتھ سے پکڑ کر علم کے شہر میں داخل فرما دیتے ہیں، اور وہ علم کا شہر کون ہے؟ وہ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فنا فی اللہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، یہ ہے اصل بات پیری کی۔ شاہ صاحب، اب یہ جو بچے ہیں آپ لوگوں کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سب آپ کے سامنے چھوٹے ہی ہیں، اگر نوجوان بھی ہیں، اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے پس کیمرہ بھی جو بچے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے پیر کا انتخاب کریں، مطلب دیکھیں جب آپ روحانیت میں اور ان معاملات میں جب آتے ہیں تو اس میں پیر، رہبر، میرے خیال سے میں نے ایک یہ لفظ سنا تھا، شاید میری رہنمائی فرمائیے گا، کہ پیر عربی زبان کا لفظ ہے اور وہ جو ہے راستہ دکھانے والا۔ تو آج کل یہ بچے جو ہیں وہ اتنے مطلب گمراہی کے اتنے معاملات نکل آئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے کہاں کام روکیں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کسی پیر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کوالٹیز بتائیں کہ ان کو ڈائریکٹلی پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ پیر ہے اور یہ نہیں ہے۔ بے شک، اس میں ذرا یہ بچوں کو تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، پیر کو آزمانا نہیں ہے، صحیح، پیر من بس، یقین من، پیر من خس، یقین من بس، ٹھیک ہے، یقین من بس۔ اب اس کی پوری ایک کہانی ہے، بڑی مزے کی سٹوری، وہ پھر کبھی ٹائم کی لمٹ کی وجہ سے، ہاں انشاءاللہ۔ لیکن آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیر کا کردار، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، الحمدللہ دیکھیں جیسے آل سادات کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں، 40 قدم سے آ رہے ہوں گے، اس کی حدت محسوس ہوگی، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے آپ خود بخود کھینچے چلے جائیں، ماشاءاللہ، اس کی آنکھوں میں کچھ نظر آئے گا۔ یہ جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتی بھی ہیں، اور اپنی نسل کے بارے میں، حسب کے بارے میں وہ تمام اپ ٹو جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام بتائے گا، شجر نسب بھی بتائے گا، میرے آبا و اجداد کہاں کہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہاں سے آئے، کیسے۔ اچھا، اب یہاں پر اس میں ایک میں بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ چند بیماریاں ہیں جس کا کہ قرآن برحق میں ذکر ہوا کہ یہ بیماریاں ہیں انسان کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، بغض، کینہ، حسد، ٹھیک ہے، غیبت، بہتان، نفرت، یہ وہ تمام بیماریاں جس کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قرآن میں کہ ان چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ واہ 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 واہ، بالکل کلیئر ہو گیا، جھوٹ اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اپنے اندر عاجزی ہو، مسکینی ہونی چاہیے، وہ مسکین ہو، اپنے آپ کو بہت، یار میں کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ رب العزت وہی کرنے والا ہے، اور بے شک ہے بھی،
تو یہ تمام نشانیاں آپ نے سب سے پہلے دیکھیں. اچھا میں آپ کی بات سے آپ کا ٹائم لے رہے. یہ ایسا ہے کہ شعبدہ بازی جو ہے نا اس پہ ذرا سا وہ میں بتانا اس بات پہ آ رہا ہوں. پیر اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی کشف کرامات سرزد ہوتی ہیں, یاد رکھیں. یہ سرزد ہو جاتی ہیں. اب جیسے کہیں بھی, اب اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جاتی ہے, وہاں پر وہ پیر صاحب وہاں پر وہ اپنی کشف بتانے کے لیے مجبور ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کرامت اپنی ظاہر کر بیٹھے گا وہاں پر. صحیح ہے. جبکہ شعبدہ باز وہاں پہ آگ لگائے گا. بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا. شعبدہ بازی جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں اب یہ لو جی ہاتھ پہ کاغذ پکڑا, اس کو رگڑ دی تو اس میں سے آگ نکل رہی, پانی میٹھا ہو گیا, اور بہت سی باتیں, بے شمار باتیں. لیکن یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ کار تھا. میرے آقا کریم کو ماننے والے جتنے بھی آج تک جتنے بزرگ بھی آئے ہیں, جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں, وہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب اب دیکھیں وہاں پر گئے, وہاں پر تشریف لے کر گئے, کنویں کا پانی کھارا تھا, لعاب دہن ڈال دیا. یہ نبی کے وہ معجزات, ان کے معجزات ہوتے ہیں. یہ ڈفرینسیشن بھی سمجھ لیں کہ نبی کے معجزات ہوتے ہیں اور ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں. تو وہ کرامات ظاہر ایسے ہوتی ہیں, ایسے موقع پر وہ اسی نبی کا جو فیض ان تک ٹرانسفر ہوا, جو فیض ان تک آیا, یہ اس فیض کی کمال ہوتی ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ماجد علی شاہ صاحب کی بات میں جو ہے وہ چھلانگ لگا لیتا ہوں. دراصل وہ اس لیے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ اس پروگرام کا, تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اسی میں ہم جتنے بھی ہمارے اندر سوال و جواب ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں, کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا ٹائم لینا اور ہمارے پاس آنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ ماجد علی شاہ صاحب اپنے اندر ایک پوری جو ہے نا وہ اکیڈمی رکھتے ہیں. اگر ان سے ایک سوال کیا جائے تو اس کے جوابات میں یہ ہمیں اتنے جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے گھنٹوں جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. تو ان کے سوال و جواب سے ہمیں جب سوال کیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ آپ اگر کسی پیر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہا گیا ہے نا حدیث مبارک میں کہ اگر ایک شخص ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ایک جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک پیر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ پیر کو دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ سچا پیر ہے. اور اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام, جیسے وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ان کے مرید آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضور, وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں پیر صاحب کی کرامت دیکھوں گا تو میں ان کے پاس, اب میں پیر صاحب کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو جب ان کے وہ مرید نے کہا کہ بھائی میں تو اتنے سال رہا یا اتنا ٹائم آپ کے پاس رہا تو میں نے کوئی بھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی, تو اس نے کہا کہ یہ کرامت کیا کم ہے کہ میں کسی شریعت کے خلاف ورزی کی, کبھی میں شریعت کے خلاف گیا تو انہوں نے کہا نہیں, تو کہتے اس سے بڑی اور کرامت جو ہے تم کیا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکوں کا جو سنگ ہے وہ ان کی سنگت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. کبیر بھائی کی طرف چلتے ہیں. کبیر بھائی یہ بتائیں کہ یہ بزم آپ کی کب سے بنی اور اس بزم بنانے کا آپ کو خیال کیوں آیا, اور آیا یہ بزم بناتے ہوئے آپ کو کیا کیا تکلیفات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا یا ابھی کرنا پڑ رہا ہے, اور لوگ کیا کہتے ہیں, اچھے کمنٹس کم آتے ہیں یا برے کمنٹس زیادہ آتے ہیں یا برے کم آتے ہیں اچھے زیادہ آتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں وضاحت کریں, پھر انشاءاللہ ہم نعت کی طرف بھی جائیں گے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, واہ, اور محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. سبحان اللہ. شہزاد بھائی, میں بزم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نعت خوانی کرتے تھے, آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, سارے ہم چاہتے تھے. میں نے یہ سوچا کہ یار ایک یونٹی ہونی چاہیے, ایک ایسے گروپ ہونا چاہیے جس میں ہم گھر گھر جا کے میلاد شریف کرائیں. حضرت شیخ جنید پشاوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پشاور کے بہت بڑے بزرگ ہیں, میں وہاں پہ جاتا تھا, مطلب جاتا ہوں روز, وہاں پہ میری ڈیوٹی ہے, حاضری دیتا ہوں. تو وہاں پہ مجھے
ایک بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے یہ راستہ بتایا کہ یار آپ ایسا کریں کہ اپنا اس طرح کوئی سسٹم کریں کہ پھر شہزاد بھائی میرے پاس میں موٹر سائیکل پہ آگے میں اسپیکر رکھتا تھا, پیچھے میں گھٹی جو ہے وہ جو درود شریف کی ہوتی تھی وہ میں نے وہ لگا کے میں مطلب جو بھی کہتا تھا کہ یار میرے گھر میں پروگرام میں نعت خوان کو فون کر لی, ان کو بلا لیا, پینافلیکس بنا لیا. میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا. آہستہ آہستہ مختلف محفلیں ہوتی رہی, آپ بھی جاتے رہے. پھر شاہ صاحب سے ایک محفل میں میری ملاقات ہوئی تو بس وہ سمجھے کہ ایک گفٹ تھا ہمارے لیے آغا سید ماجد علی شاہ گیلانی صاحب. اور پھر ان سے میں نے کہا کہ بھئی آپ ہماری اس بزم میں آئیں, تو پھر یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹچ ہو گئے. اس بزم کو اپروکسیمیٹ 7-8 سال ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے بڑے بڑے پروگرام کرائے ہیں ہم نے. کل پاکستان میں محفل نعت بھی کرائی ہیں. عمران حسن قادری صاحب جو ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی وہ دیکھا جائے تو آغا سید ماجد علی شاہ گیلانی صاحب, میں, عمران حسن قادری صاحب, آپ ہو گئے. اس کے علاوہ جواد کریمی, یہ ہم ایک گروپ لے کے ہم جا رہے ہیں سارے مختلف. ہاں جتنے بھی نعت خوان ہیں پشاور کے, کوئی ایسے ہیں کہ جن کو ہم ٹائم دے سکتے ہیں, کوئی نہیں ٹائم دے سکتے. لیکن میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ میں نے اس پہ کام کیا, وہ آپ دیکھتے ہوں گے. اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں تنقید آئی ہے کہ یار یہاں تک بھی آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی ایک تشریح کر رہے ہیں, اپنے پکچرز لگا رہے ہیں, اپنے آپ کو اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی پبلسٹی کروں. اس سے میں اصل میں جس کی پبلسٹی کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں پبلسٹی کس کی کر رہا ہوں. میں درود شریف کی پبلسٹی کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں نا کہ ہم جب یہ پینافلیکس آتے ہیں تو بزم درود پاک, نعت خوانی, تو ہر نعت خوان بچے بھی ہیں وہ بھی شوق کرتے ہیں کہ یار میری پکچر بھی لگے. تو اس سے ہمیں یہ ہے کہ کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت خوان ہمارے ایڈ بھی ہوئے ہیں, ہمارے اس میں بھی آتے ہیں. ہمارے بزم درود پاک کے 17 گروپس ہیں تو ان میں بہت سے لوگ ہیں, ہم اپنی رائے دیتے رہتے ہیں, نعت خوانی ہوتی رہتی ہیں. بس یہ ہماری چھوٹا سا ایک. شاہ صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بھائی کبیر جو بات بھی کریں بس چپ کر. ہم نے آپ نے دیکھا ہے نا کسی فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں, کوئی کہہ بھی دے تو ڈیلیٹ کرتے ہیں, اسے کچھ نہیں کہتے یار آپ کی بہت بہت مہربانی. اور وہ ہم یہ ہے کہ کسی کو ہم جواب نہیں دیتے ہیں, بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں. مائنس پہلو پہ نہیں سوچ رہے, ہمارا صرف پازیٹیو ہے. ہماری نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہے کہ بھئی ہم کو پروگرام کراتے ہیں کہ بھئی چندے لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا دیکھیے ذہن میں سوال آتا ہے, ہماری ناظرین کے ذہن میں سوال آتا ہے. چلیں ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ جو آپ لوگوں کے آپ نے بتایا کہ میں گھر گلی گلی کوچہ کوچہ نگر ہم جا کے پروگرام کرتے ہیں, تو آیا اس پروگرام کا جو خرچہ ہے وہ آپ لوگ پے کرتے ہیں, مطلب ادا کرتے ہیں, یا سارا خرچہ آپ لوگ کرتے ہیں, یا جس کی طرف آپ جاتے ہیں یہ سارے اخراجات وہ اٹھاتا ہے؟ پھر جو آپ کل پاکستان محفل نعت کرتے ہیں, جو نعت خواں حضرات آتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی شاہ صاحب ہوتے ہیں, تو یہ آپ لوگ شاہ صاحب, آپ لوگ عمران بھائی, یا آپ کے جتنے اور ٹیم ممبرز ہیں, یہ مل جل کے کرتے ہیں, یا جو صاحب خانہ جن کی جگہ پہ یہ پروگرام ہوتا ہے ٹوٹلی خرچہ وہ کرتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے ہماری عوام کو, جو ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جو ویوز ہیں, جو کہ ہمارے سننے والے, ہمیں دیکھنے والے اور ہمیں چاہنے والے ہیں, وہ اس کا سوال جو ہے وہ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں کمنٹس میں, اور وہ اپنے ویوز جو ہمیں رابطہ کرتے ہیں کمنٹس میں کرتے ہیں, فون پہ کرتے ہیں. ویسے سامنے کبھی ہمیں جو ہمارے ویوز ملتے ہیں تو کہتے ہیں شہزاد بھائی, یا ہمارے عامر شہزاد ہیں, یا ہماری ٹیم ممبر جتنے بھی, ان کو پتہ ہے کہ یہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم ممبر ہیں یا اس کی فیملی ہیں, تو ہم سے سوال کرتے ہیں. تو ان سوالوں کا تھوڑا سا مختصر سا جواب ہمیں بتائیے, کیونکہ پھر ہم نے آپ سے نعت بھی سننی ہے اور شاہ صاحب سے بھی کوئی دعائیہ کلمات بھی ہم نے لینے ہیں, آپ سے بھی ہمیں اجازت لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس کے جواب ہمیں دیں سوالوں کے. اچھا شہزاد بھائی, ایسے ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت جماعت کے ہمارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم اپنے گھر میں میلاد شریف کراتے ہیں. ان کا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کرانا ہے. اس کے بعد پینافلیکس بنانا, نعت خوانوں کو انوائٹ کرنا, ساری سسٹم کر کے کرنا, پھر وہاں پہ جا کے درود شریف پڑھنا. پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد نماز ہوتی ہے مغرب کی, اس کے بعد ہم نعت خوانی ہوتی ہے. اچھا آپ لوگ عصر کے بعد چلے جائیں؟ جی ہم مغرب کے بعد, ختم غوثیہ ہوتی ہے, آغا سید دیان بادشاہ مغرب کے بعد جاتے ہیں, پھر نماز عشاء وہاں پہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. جی جی بالکل. تو بعد نماز مغرب ختم غوثیہ ہوتا ہے, پھر درود شریف ہوتا ہے, پھر نعت خوانی ہوتی ہے عشاء کے بعد. تو ہمارا صرف یہ کام ہے. باقی جو اہل خانہ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ جو تمام کرتے ہیں, جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے. ہم کسی سے اسپیکرز ہیں وہ خود منگواتے ہیں, سب کچھ وہ خود کرتے ہیں. وہ ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو یہ سروسز دیتے ہیں کہ ان کے گھر جا کے ہم یہ سارا اہتمام کرتے ہیں, اور ایک
پلیٹ فارم بنا کے ان کو ہم ایسا شاہ صاحب جیسے کہ کبیر بھائی نے کہا نا، یہ جو ان حضرات کو مدعو کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ جیسے شخصیات تک ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم جیسی عوام کا پہنچنا جو ہے وہ میرے خیال سے. شہزاد بھائی میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں. دیکھیں آپ شاہ صاحب دیکھیں یہ ایک کس رینک کے آفیسر ہیں اور یہ اپنے ہاں یہ ہاں شکر الحمدللہ کس ہیں، لیکن وہ جب ہمارے ہم چھوٹے گھروں میں بھی گئے ہوئے، چھوٹے سے مرادی ہے ایک مسکین آدمی کہتے ہیں میرے گھر میں ہم گئے ہیں اسے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ بنگلہ ہے یہ بڑا گھر ہے اس کسی کا چھوٹا نہیں. ہم نے کہا یار کبیر بھائی میرے گھر میں اسے دال پکائی ہے، ہم نے وہ جوڑی ہوئی ہے نا کہ آپ جیسے ماجد علی شاہ صاحب جیسے بندے یا جو ایک ایسا ناتھواں ہے کہ جو بڑی ڈیمانڈ کر کے آتا ہے وہ اس کے پاس فری میں پہنچ گیا. بالکل بالکل. یہ جو ہے نا کہ زہری صاحب نے کہا، نیازی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ کوئی پوچھے مگر نیازی سے، کوئی پوچھے مگر نیازی سے کام کرتی ہیں نسبتیں کیا کیا. ابھی اس دیکھیں کہ یہ نسبتوں کے سلسلے ہوتے ہیں کہ جو کہ اتنے معاملات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کے لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو ہماری خانقاہیں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے سادات گھرانے ذریعہ ہوتے ہیں، یہ جو پیر وزام ہوتے ہیں، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، ان کے گھر تک ہمیں لے کر جاتے ہیں، ان کے در تک ہمیں لے کر جاتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پھر جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ پھر ہمیں ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹائم بہت شارٹ ہو گیا، ہم لوگوں کے پاس اب جو ہے بالکل ٹائم نہیں ہے. وہ جو بھاگن بھاگ کی دوڑ ہے ہماری، جو وہ کامیابی کی ایک دوڑ ہے، ہم ویوز اس میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ایک اتنا سا بندہ ہوں لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بزرگوں جو آپ کے والدین ہیں یا آپ کی فیملی بزرگ ہیں ان کو پہلے ٹائم دیں، اس کے بعد آپ ایسے خانقاہوں کا رخ کریں. لیکن خانقاہیں وہ خانقاہیں ماجد علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان خانقاہوں کا ہم رخ کریں کہ جو شریعت پہ بھرپور ہوں، شریعت پہ پورا ہی ہوں اور سنت پہ وہ پورے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہمیں اس گھرانے میں نظر آتے ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قربت اختیار کریں اور ہم جو ہے پھر ان کی قربت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے اور وہاں سے ہم اللہ تک پہنچے. اور ہمارا کام ہے اس در تک پہنچنا، بخشش کرنا نہ کرنا وہ اس کا کام ہے. لیکن وہ پھر بعض جگہ پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو عظیم ذات ہے اس پر ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ بے حساب و کتاب مغفرت ہماری فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے جو ہے یہ ہنستے مسکراتے چہرے ہمارے سامنے ہیں. تو کبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپ لوگوں کی بھی بھرپور فرمائش ہے اور مجھے کہا تھا راستے میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ شہزاد بھائی جب عبدالکبیر بھائی آئیں تو ان سے آپ اس نعت کا ضرور کہیے گا کیونکہ ہمیں ان کی یہ نعت بہت پسند ہے. اور آپ اگر حقیقت جانیں تو یہ نعت مجھے بھی کبیر بھائی کی بہت پسند ہے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. کبیر بھائی بالکل یہ کلام ایسا ہے نا، اور جب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس در کی حاضریاں نصیب فرمائی ہیں تو اس کے بعد اس کلام میں آپ کی اور چاشنی اور میرے خیال سے وہ درد آ گیا ہے. بالکل. تو ہمارے سامعین ناظرین کو بھی یہ کلام آپ سنائیں اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب بھی سننا چاہتے ہیں. تو یہ کلام آپ ہمیں سنائیں. بالکل شاہ صاحب کے پسندیدہ کلام ہے. اسی کلام کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر پہ بھی ساتھ انشاءاللہ ہم اور اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے ہمیں بھی اسی رمضان میں اس در کی آمین آمین. اور شاہ صاحب ہماری آپس میں بھی بزم تک بات نہیں ہے، ہماری فیملیز آپس میں ٹچ ہے. شکر الحمدللہ اسی نعت شریف کی بدولت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد
آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبت سے، رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبت سے، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ شہزاد بھائی آپ کے لیے شعر، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، کیا خوب کہا تھا کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اکھ بھی تے جاندا ہے، اللہ اکبر، سفر مدینے دا ماشاءاللہ اللہ اکبر، بے شک، سفر مدینے دا ہر بار یہ ایسا سفر ہے کہ جس کی خواہش ہر مومن مسلمان کے دل میں ہے، بے شک، ہر عاشق کے دل میں ہے۔ مجھے ایک ماحول جو ہے ان کی نعت سے طاری ہو گیا، شاہ صاحب کی آنکھوں کا بھی وضو ہو گیا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ محسوس کر رہا ہوں دل کی آنکھوں سے کہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کی آنکھیں بھی جو ہے وہ باوضو ہو چکی ہوں گی، اور پتہ نہیں کس کی حاضری قبول ہو جائے اور جس کی وجہ سے ہم سب کے اللہ تعالیٰ بیڑا پار لگا دے۔ آمین آمین۔ تو وہ اس نے کہا تھا، ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا تھا کہ اچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہندے نے، اچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہندے نے، ماشاءاللہ، نیوی پا کے ٹر دیا رہنا چنگا لگتا ہے۔
سبحان جب ہم آف ایئر تھے تو شاہ صاحب سے کچھ باتیں ہوئی تو میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ یہ بات آپ ہمیں آن ایئر بھی کریں اور ہماری جو عوام ہے ان کو بھی بتائیں، جو ہمارا کراؤڈ ہے، جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو کہ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی فیملی ہے، ہم تو آپ لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں، کہ ان کو بھی یہ بات پہنچائیں کہ وہ بھی اس چیز سے محظوظ ہوں اور وہ بھی اپنے اندر ایک وجدانی کیفیت لا سکیں. تو شاہ صاحب جیسے کہ میں نے یہ شعر پڑھا کہ اچے بول نہ بول ظہوری، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نیوی پا کے ٹردیاں رہنا. چلیے، تو وہ آپ نے ایک بات کہی کہ وہ یہاں پہ بوجھ ہے، مجھے وہ ذرا سی اب بات یاد ہے. تو یہ وہ نیوی پا کے، یہ نیوی کا چکر انہوں نے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ ہمیں مختصر سے بتائیے گا. ایسا ہے کہ الحمدللہ میری یہ بچپن سے جو گھر سے ہمیں ایک تربیت گاہ جو تھی، بلکہ ایک دن کوئی وہ پڑھ رہا تھا ہمارا ایک نعت خوان بڑے پرانی کہ تیری خیر ہوئے پہرے داراں روزے دی جالی چوم لینے دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنی والدہ کی گودی میں لوری کے بطور سنی. جیسے کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو لوری سناتی ہے نا، تو یہ چیزیں، یہ تمام نعت خوانی اور نعتیں یہ ہمیں وہاں سے ملی، ادھر سے. تو اسی طرح بزرگوں کی محافل ملی. الحمدللہ میں نے پشاور کے بہت سے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے نصیب ہوا. ان کی جو وہ معیت ہوتی ہے وہ ملی. بہت سارے بزرگوں کے نام آتے ہیں، آغا جی ظفر علی شاہ صاحب پشاور کے بزرگ، اسی طرح مولوی جی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تو مولوی جی صاحب نے تو ان کی نکاح بھی، آپ کا نکاح بھی پڑھا ہے مولوی صاحب نے. بے شک مولوی جی صاحب یہ ان کا بہت مجھ پر احسان کہ انہوں نے میرا نکاح پڑھوایا تھا. وہ اب دیکھیں پھر وہ سارا ذہن ادھر چلا گیا. لیکن بہرحال ان بزرگوں میں پھر پیر مستان شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت جناب پیر رحمت کریم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اور سب سے بڑی بات میرے اپنے والد بزرگوار جناب آغا سید حامد علی شاہ گیلانی قادری چشتی نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں بیٹھتا تھا تو کوئی نہ کوئی بڑی خوبصورت بات فرما دیتے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا، جب میں 17 گریڈ آفیسر بنا تو اس وقت مجھے انہوں نے ایک پین عطا فرمایا، پارکر پین. انگریزوں کے دور میں ان کو کسی انگریز نے وہ تحفہ دیا تھا. آرمی میں چونکہ رہے تھے، وہ میرے پاس محفوظ ہے. میں اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ وہ کرتا ہوں. الحمدللہ پڑھا لکھی فیملی سے ہیں تو اس وجہ سے. تو انہوں نے مجھے یہ دیا پین، دے کر فرمایا بیٹا یہ پین میں تمہیں دے رہا ہوں، یاد رکھنا ہمیشہ اس کو کالا لکھو یا سفید لکھو، سیاہ لکھو یا سفید لکھو، یہ اختیار آپ کے اپنے تک ہے. ٹھیک ہے، یہ اختیار آپ کو اللہ پاک نے دے دیا ہے. لیکن اب اس سے کالا لکھنا ہے یا سفید، اب میں اس بات کو سمجھ نہیں رہا تھا. پھر وہ میں نے بڑا سوچا اور پھر جب اس بات کے گہرائی تک پہنچا تو بس پھر میری دنیا پھر مزید بدل چکی تھی. میں نے تقریباً 41 ایئرس حکومت پاکستان کی نوکری کی، ایک بڑے اچھے عہدے پر میں رہا. الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم تھا. لیکن میری کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ کسی کو میں اپنے قلم سے نقصان نہ دوں. وہ فرمودہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ میرے یہاں پر پڑا ہوا تھا اور یہاں پر، اور اب بھی ہے الحمدللہ، آج بھی ہے. اسی طرح انہوں نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو یہ جو عزت ہوتی ہے، یہ جو مقام مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے اپنے حبیب کا صدقہ کر کے، وہ آپ کی اس گردن کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. بالکل بہت بڑا بوجھ ہے. اگر آپ نے اس بوجھ کو
ایسے لیا کہ اس میں آپ اکڑ گئے تو یاد رکھو وہ بوجھ گر جائے گا. شہزاد اس بات میں بڑی بڑی گہرائی ہے, بہت بڑی بات ہے. شاہ صاحب میں کہیں اور پہنچ گیا. ہاں ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی گردن کو مزید جھکا لیا عاجزی اور مسکینی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مزید بوجھ پڑے گا. بالکل صحیح بات. مزید بوجھ اس کے اوپر آئے گا اور آپ اس کو سہار سکیں گے. جتنا آپ جھکتے چلے جائیں گے, جھکاؤ آتا جائے گا آپ میں عاجزی آتی جائے گی, مسکینی آتی جائے گی. شاہ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایک ٹہنی لے لیتے ہیں تو اس کو آپ موڑتے ہیں, جب اس میں لچک پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو بڑی کوشش بھی کرتے ہیں, آپ کو اس کو یہاں تک لا کے ایسے بھی آپ کر دیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے ماشاءاللہ. اور جب وہ اکڑ جاتی ہے آسانی سے ٹوٹ جائے گی, آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ وہ بات تھی کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بے شک. اور یہ وہ پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں گے کہ روزہ تزکیہ نفس کا بہتر ذریعہ ہے. بے شک. تو تزکیہ نفس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ عاجزی کریں, آپ انکساری کریں, دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں, ہاں کبھی بھی کم تر نہ سمجھیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں. اور دوسرا, کسی محفل میں جب آپ جائیں, میں نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے اور میں بھی شاہ صاحب کو بھی یہی بات کر رہا تھا, اور میں اپنی دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جتنی بھی ہماری فیملی ہے, جو میں دیکھتے ہیں, جو میں سنتے ہیں, جو میں لائک کرتے ہیں, جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں, جو ہمیں فالو کرتے ہیں, میں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اچھی بات ہوتی ہے یہ دوسروں کی امانت ہوتی ہے. تو یہ بھی بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی محفل میں جائیں تو اپنے آپ کو, اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے جائیں, کیونکہ جب گلاس پانی سے بھرا ہوگا اور اوپر سے آپ اس کے اوپر اور پانی ڈالیں گے تو جو گلاس میں پانی ہوگا وہ بھی شاہ صاحب اس سے ایسے وہ چھلک کے گر جائے گا. بالکل. وہ جو آپ کے اندر جو آپ اگر اپنی اس میں اکڑ میں یا آپ اپنی علم کے اس تکبر میں اور اس میں, ہاں بالکل, اس میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی اس محفل سے نہیں پا کر آئیں گے. تو تزکیہ نفس میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ عاجزی کریں, انکساری کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کبیر بھائی سے بھی بہت اچھی ہم نے نعتیں سنی, ماجد علی شاہ صاحب سے بھی ہم نے ڈھیر ساری جو ایسی باتیں سنی کہ جو ہمیں نہ پہلے پتہ تھی, اور اس سے ہمارے دل و دماغ کی جو کدورت تھی وہ بھی دور ہوئی, اور جو شک و شبہات تھے وہ بھی ہمارے دور ہو گئے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری جو دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل دیکھنے والی میری فیملی ہے اس کو بھی بہت مزہ بھی آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا. تو انشاءاللہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ سارے پروگرام ہی جو ہے وہ اسی طرح اور انشاءاللہ اسی طرح ہوں گے. ماجد علی شاہ صاحب سے اجازت لینے کا ہمارا دل نہیں چاہ رہا, لیکن ٹائم اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا. تو انشاءاللہ کل پھر ایک پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارا بابرکت اور با خیر و عافیت جو ہے وہ گزارے. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں سے, ماجد علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, ہمارے لیے اعزاز تھا بہت, اور ہم نے آپ کو یہاں پا کر ہمارا روزہ, ہماری وہ روزوں کی کیفیت, وہ معاملات اتنے بہتر ہو گئے کہ انشاءاللہ اس کا جو سرور ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کل تک رہے گا. اور کبیر بھائی آپ کا بھی بہت مشکور ہوں, دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجات بلند فرمائے. یہاں ایک جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تزکیہ نفس ہے نا, تو اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی کہ جو بڑے مشکل وقت گزار رہے ہوتے ہیں, جن کا رزق بہت کھینچا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہمیں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم خود روزہ رکھتے ہیں, تو ہمیں احساس آ جاتا ہے کہ یہ بندہ غریب مسکین جو ہے اللہ کا مسکین ہے, اس کے وقت کیسے گزرتے ہوں گے. تو اس چیز کا احساس ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا, اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی رکھیں. جی بالکل, ہماری انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہ ڈیلی ٹاپک ملتا ہے. جو ٹاپک ملتا ہے, جب مجھے ملا تو میں نے کہا کہ اس پہ گفتگو کیسے ہوگی, لیکن
بزرگوں کی جو ہے یہ روحانیت ہے اور ان کے سارے وجہ سے ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بھرپور ہوا اور ماشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد شہزاد مجید کو اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.